الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قابل قدر صدر محترم اور حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ سامعین کرام، قرآن کریم یہ وہ عظیم کتاب ہے جس نے کفر و شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو پیغام رشد و ہدایت سنایا، ظلم و بربریت میں ڈوبتی ہوئی انسانیت کو کامیابی و کامرانی کے ساحل پر پہنچا دیا، دنیا و آخرت کے کامیابی اور نجات کے پیچیدہ مراحل کو آسان کر دیا۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یقیناً قرآن کریم سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، خزینہ رحمت و برکت ہے، ذخیرہ حکمت و موعظت ہے، باعث نجات و فلاح ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی قرآن نے انسانوں کو نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلاف و انتشار کے دلدل سے نکال کر ایمان و اسلام کی اساس بنیاد پر متحد و متفق کر دیا۔ اسی قرآن نے انسانوں کو شقاوت و بدبختی، ہدایت و شرافت کی بلند چوٹیوں پر پہنچا دیا جس کی نظیر کسی بھی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی، اور آج تک وہ اپنے حرکات و سکنات، حروف و الفاظ، معانی، مفاہیم کے ساتھ پوری دنیا میں الف سے لے کر یا تک محفوظ و مامون ہے، چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لے لیا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محترم حضرات، یہی وہ قرآن ہے جس ذات نے اسے نازل کیا وہ کائنات عالم کو وجود بخشنے والا ہے، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ افضل الانبیاء، افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس کے ذریعے نازل ہوا وہ افضل الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ افضل الامکنہ بلد امین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے، اور جس وقت میں نازل ہوا وہ خیر و برکت سے پر ماہ رمضان ہے، جس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہی وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کو سب سے افضل کہا گیا ہے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس میں ہر خیر و شر، ہر حلال و حرام اور ہر اچھے برے کی تفصیل و توضیح موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور خوشی کا پیغام ہے۔ محترم سامعین، سوچیے اور ذرا اندازہ لگائیے ان تمام خوبی اور عظمتوں کے ہوتے ہوئے قرآن مقدس سرچشمہ رشد و ہدایت کیوں نہ ہوگا، باعث نجات و فلاح کیوں نہ ہوگا، لیکن آج ہم میں سے ہر خاص و عام اس کتاب عظیم قرآن کریم سے دور نظر آ رہا ہے، اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم بڑھ چڑھ کر دلا رہا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات کا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم میں سے 22 کے 4، 22 کے 8، 22 کے درجنوں بچے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ کتنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہو تو گونگے سے بھی زیادہ گونگے بن جاتے ہیں۔ یہ دراصل آخرت سے بے فکری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمیں قرآن مقدس کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہوتا تو ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم نہ رکھتے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم سے ہماری جو بے اعتنائی و بے پرواہی بڑھ رہی ہے، یہ سب نفس، شیطان اور دنیا کی محبت کا دھوکہ ہے۔ اسی طرح پہلے جن گھروں میں قرآن مقدس کی آواز گونجا کرتی تھی، آج انہی گھروں میں ٹی وی اور موبائل کے ذریعے گانوں کی آواز آ رہی ہے۔ اسی لیے مسلمان ہر معاملے میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔
سچ کہا تھا علامہ اقبال نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمان لوگوں کو قرآن پڑھنے اور لوگوں کو پڑھانے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔